بادشاہ ہو کر بھی حبیب پاک صاحب الولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایسے عمل پیرا ہوئے ہیں کہ کیا تاریخ کے صفحات میں ان کے نام سنہرے الفاظ سے لکھنے کے قابل ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس ملک ہندوستان کے عظیم بادشاہ شاہ جہاں بھی ہے، جسے ہر ایک ہندوستانی بخوبی جانتا ہے۔ وہ شاہ جہاں جس نے میرے دوست اور بزرگوں دہلی کی سرزمین پر عظیم سے عظیم عمارتوں کو قائم فرمایا ہے۔ اسی شاہ جہاں نے جب دہلی کی جامع مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کا ارادہ کیا تو آپ کی طرف سے، وقت کے بادشاہ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ اس جامع مسجد کی سنگ بنیاد رکھنے کے لیے سب سے پہلے وہ شخص آگے آئے جس نے اپنے زندگی میں ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک کسی ایک نماز کو بھی قضا نہ کیا۔ ہزاروں کا مجموعہ اس وقت موجود ہے، لاکھوں کی تعداد میں صفیں بندھی ہوئی لوگوں کی کھڑی ہیں۔ جب اس اعلان کو بادشاہ کی طرف سے سنایا جاتا ہے کہ مسجد کی سنگ بنیاد کے لیے وہ شخص آگے آئے جس نے ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک جس کی کوئی ایک نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو، ایسا بندہ آگے آئے اور مسجد کی سنگ بنیاد کے لیے سب سے پہلا پتھر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر رکھے۔ یہ اعلان جب کروایا جاتا ہے دہلی کی سرزمین پر، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، مگر کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ بادشاہ کے اس فرمان کو سن کر آگے بڑھ سکے۔ حالانکہ کئی نیک بندے اس وقت روئے زمین پر موجود ہے، اس رعایا میں متقی لوگ بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، مگر ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک ایک نماز بھی قضا نہ ہونا یقیناً یہ بڑا محال معاملہ تھا، یہ بڑا دشوار سنگین مسئلہ تھا۔ انسان کتنا ہی نیک سے نیک متقی ہو، بسا اوقات بشری تقاضا ایسا ہو جاتا ہے انسان کی نماز قضا ہو جاتی ہے، وہ ادا نہیں کر پاتا تو اس نماز کو قضا کے طور پر ادا کر لیتا ہے۔ لہٰذا کئی لوگ ایسے تھے جو نمازوں کے پابند تو تھے، صوم و صلاۃ کے پابند تھے، مگر زندگانی میں ایک آدھ نماز ان کی چھوٹی ہوئی تھی، تو مجموعے میں کوئی ایسا دکھائی نہ دے رہا تھا جو آگے بڑھ کر بادشاہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے میرے دوستوں اور بزرگوں سنگ بنیاد کی رسم کو ادا کر سکے۔ خاموش ایک سناٹا چھایا رہا، کوئی آگے بڑھ نہیں رہا ہے۔ اعلان بادشاہ کی طرف سے کروایا جا رہا ہے، پھر اچانک لوگوں نے کیا دیکھا، ایک نقاب پوش شخص وہاں پر حاضر ہوتا ہے، چہرے پر نقاب کو ڈالے ہوئے ہے، چہرے کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اس نے پتھر کو اٹھایا اور سنگ بنیاد کو رکھا تو لوگ سمجھ گئے یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے زندگی میں کسی نماز کو قضا نہیں کیا ہے، یہ بڑا ہی نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، مگر اپنے چہرے کو چھپا کر رکھا ہے۔ لوگوں کو دیکھنے کی تمنا تھی آخر بادشاہ کی قوم میں، بادشاہ کی رعایا میں، بادشاہ کی سلطنت میں ایسا نیک بندہ کون ہے، مگر چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ جب وہ بندہ واپس رخصت ہو رہا ہوتا ہے، ایک تیز ہوا چلتی ہے، چہرے سے نقاب ہٹ جاتا ہے تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں، وہ نقاب پوش کوئی اور نہیں تھا، وقت کا بادشاہ شاہ جہاں موجود ہے۔ شاہ جہاں ہی تھا۔ وہ کہتا ہے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے آج تک میری نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوئی ہے، میں نماز تہجد کا بھی پابند رہا ہوں۔ اب غور کرنے کی بات ہے، ایک وقت کا عظیم بادشاہ ہے، ساری رعایا کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری اس کے سر پر موجود ہے، اتنی ذمہ داریوں کے باوجود شاہ جہاں ایسا بادشاہ گزرا ہے جس نے اپنے زندگی میں فرائض تو فرائض ہے، نماز تہجد کو اس نے قضا نہ ہونے دیا۔ ایسے اسلاف ہمارے اکابرین گزرے ہیں میرے دوست اور بزرگوں، اور آج میرے دوست اور بزرگوں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، نمازوں کے لیے وقت نہیں ہے، ہم کام کاج میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں، 5 وقت نماز ادا کرنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کیا ہماری مصروفیت شاہ جہاں سے بڑھ کر ہے؟ کہ ہماری ذمہ داریاں ایک وقت کے بادشاہ سے آج بڑھ چکی ہیں کہ آج ہمارے لیے، ہمارے پاس خدا کے لیے 5 وقتہ نمازوں کے لیے وقت نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کتنے افسوس کی بات ہے، یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدے ادا کرنے کے لیے وقت پر حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں۔ یہ آج میرے دوست بزرگوں